حمد و صلات لائقیں صد عزت و احترام و تکریم جمیع احباب حاضرین و ناظرین، خالق کائنات کی مقدس بارگاہ سے لا ریب کتاب قرآن حکیم فرقان حمید کی آیات بینات سے میں نے آپ احباب کے سامنے آج کی گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ ماہ سفر المظفر کا مہینہ ہماری زندگی کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ ابو المعانی العراقی روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر خدمت ہوئے۔ جناب جبریل امین میرے مصطفیٰ کریم آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو جبریل امین کے ساتھ ایک شخص تھا، جس شخص کی شکل و صورت اتنی ہیبت زدہ تھی، کرہیت المنظر کے مشابہت کے علاوہ سے جبریل امین کے ساتھ وہ شخص، وہ بندہ جو آنے والا تھا، انتہائی بدصورت بد خلق انسان تھا، سیاہ صورت والا وہ انسان تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب جبریل امین کے ساتھ آیا تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بد خلق اور بد صورت انسان کی صورت کو دیکھ کے خوف زدہ ہونے کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے ہل نہ پائے تو جناب جبریل امین سے میرے کریم آقا کائنات کے رحمت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل یہ آنے والا کون ہے، یہ بد خلق انسان کون ہے؟ تو جناب جبریل امین اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو انسانی صورت کے اندر آپ کو شخص نظر آ رہا ہے، اس کا نام ماہ سفر ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے۔ اللہ کی ذات نے پوری دنیا کے اندر آفات و بلیات کا نزول کیا، مصیبتوں کو نازل کیا۔ اللہ کی ذات نے 10 حصوں کے اندر ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو، ان تکالیف کو تقسیم کیا۔ جب اللہ کی ذات نے 10 حصوں کے اندر اسے تقسیم کیا تو 9 حصے میرے خالق کائنات نے 9 حصے جو آفات و بلیات تھیں، جو مصیبتیں تھیں، ان کو اللہ کی ذات نے ماہ سفر کے مہینے کے اندر نازل کیا، اور ان میں سے ایک حصہ جو تھا انہیں 11 مہینوں کے اندر تقسیم کیا۔ یعنی کہ یہ وہ آفات و بلیات والا مہینہ، یہ وہ مصیبتوں والا مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں ہر بندہ آپ کو محراب و ممبر کے اوپر بیٹھ کے نہیں بتاتا کہ یہ محرم کے بعد جو مہینہ جس کا چاند نظر آ گیا ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے، اور اس سفر کے مہینے میں اللہ کی ذات کی طرف سے آفات و بلیات کو، مصیبتوں کو جب نازل کیا گیا، تقسیم کیا گیا، تو اسے 10 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا تھا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ 9 حصے اللہ رب العزت نے صرف سفر کے مہینے میں تقسیم کیے، سفر کے مہینے میں نازل کیے، اور ایک حصہ 10 میں سے ایک حصہ جو تھا وہ اللہ کی ذات نے باقی جو 11 مہینے تھے ان 11 مہینوں کے اندر اسے تقسیم کیا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ، مقدر والے وہ لوگ، بلکہ یوں سمجھے کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مکرم کے اندر، اس ماہ سفر مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں، اس مہینے کے اندر خالق کائنات کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں غریبوں، یتیموں، مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور صدقات و خیرات کو اپنا توشہ آخرت سمجھ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
پتہ چلا اس مہینے کے اندر اگر آفات و بلیات کا نزول ہوتا ہے، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تو پھر بندہ مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی صورت میں رب کی بارگاہ میں حاضری پیش کرے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ استغفار کے ساتھ حاضری پیش کرے گا، اللہ پاک اس یاد الہی کی برکت سے اللہ پاک اسے آفات و بلیات سے محفوظ فرما دے گا۔ یہ وہ مہینہ جس مہینے کے بارے میں فرید الدین رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر سال 2,80,000 بلائیں دنیا میں نازل ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 2,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 30 لاکھ، اب سوچنے والی بات ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 3,30,000 کی جو مصیبتیں ہیں، جناب فرید الدین علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ صرف اس سفر کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ آج مسلمان غافل ہے، نبی کے غلام کو یہ خبر نہیں کہ اکثر اللہ کے نبیوں پہ جو مصیبتیں نازل ہوئی تھیں وہ سفر کے مہینے کے اندر نازل ہوئی تھیں، اکثر جو پریشانیاں نازل ہوئی تھیں وہ اللہ کے نبیوں پہ اسی ماہ سفر کے مہینے کے اندر نازل ہوئی تھیں۔ جناب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو وہ مہینہ سفر کا مہینہ تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس مہینے کے اندر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، وہ مہینہ بھی کوئی اور نہیں تھا، سفر کا مہینہ تھا۔ جناب نوح علیہ السلام پر طوفان آیا، ان کی قوم کو غرق کیا گیا، تو وہ مہینہ بھی سفر کا مہینہ تھا۔ فرمایا کہ نمرود نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے اندر ڈالا، وہ مہینہ بھی سفر کا مہینہ تھا۔ اور جناب ابراہیم خلیل اللہ آپ کی وفات ہوتی ہے، وہ بھی مہینہ سفر کا مہینہ تھا۔ جناب ایوب علیہ السلام پہ جب وہ بیماری لاحق ہوئی، وہ مہینہ بھی اسی سفر کا مہینہ تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے، وہ مہینہ بھی سفر کا مہینہ تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پہ جب آرا چلایا گیا، آپ کو ذبح کیا گیا، وہ مہینہ بھی سفر کا مہینہ تھا۔ فرمایا کہ امام حسن حسین اسی ماہ بدھ کا دن تھا، بیمار ہوئے، جس کی وجہ سے سرکار دو عالم علیہ السلام غمگین ہو گئے اور پریشان ہو گئے۔ جناب جبریل امین اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا، یعنی اطمینان دینے کے لیے جبریل امین حاضر ہوئے۔ میرے کائنات کے رحمت نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے جبریل امین تو مجھے تسلی دینے کے لیے آ گیا، مجھے اطمینان کرنے کے لیے آ گیا، اب مجھے یہ بتا تو صحیح نا کہ میرے حسنین کریمین کب صحت یاب ہوں گے، ان کو کب شفا ملے گی؟ تو اللہ کے فرشتے جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی یہ سفر کا مہینہ ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کے نواسوں کو تندرستی عطا فرما دے گا۔ پتہ یہ چلا اس مہینے کے اندر ہمیں توبہ استغفار کے ساتھ، توبہ معافی کے ساتھ اس مہینے کو گزارنا چاہیے۔ یہ آفات و بلیات کا مہینہ، یہ غموں کا مہینہ، یہ مصیبتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہر لمحہ، ہر گھڑی رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور جب بندہ مسلمان اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، وہ ذات تو انتظار کر رہی ہے وہ کون سا لمحہ آئے میرا بندہ میری بارگاہ میں جھکنے کے لیے آ جائے، سر بسجود ہونے کے لیے آ جائے۔ وہ کون سا لمحہ ہوگا جب میرا بندہ میری بارگاہ میں توبہ کرے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، تو میں اسے اپنی عطاؤں سے مالا مال کر دوں گا، اپنی معافیوں سے مالا مال کر دوں گا۔ تو احباب دی وقار کوشش کیجئے اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں ڈر اور خوف رکھتے ہوئے توبہ استغفار کے ساتھ اس مہینے کو مکمل کیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ایک اور اعزاز ملنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ہمیں ایک اور انعام ملنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ہمیں ایک اور خوشخبری ملنے والی ہے۔ جب یہ آفات و بلیات کا مہینہ، یہ مصیبتوں کا، یہ پریشانی اور غموں کا مہینہ جیسے ہی یہ ختم ہوگا، اس کے بعد ایک اور ہم نے چاند دیکھنا ہے، ایک اور چاند نے طلوع ہو رہا ہے۔ جس چاند کے طلوع ہونے کی 12 تاریخ کو آمنہ کے لال
کائنات کے تاجدار محمد مصطفیٰ کی ولادت و باسعادت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب تم آفات و بلیات، پریشانیاں، غموں کا مہینہ گزار چکو گے تو میں نبی کے میلاد والا تمہیں خوشیوں کا مہینہ عطا فرما دوں گا۔ اب وہ مہینہ ہمارے سر پہ آن پہنچا ہے، اس مہینے کا اختتام ہوگا، اس مہینے کا آغاز ہوگا۔ حضرات گرامی، جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، غم زدہ نہ ہوں، ان قریب یہ مہینہ ختم ہو جائے گا، دوسرے مہینے کا آغاز ہوگا تو آپ کے نواسے صحت مند ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام 20 مہینے کے اندر بیمار ہوئے، کائنات کے رحمت نبی کو بیماری لاحق ہوئی تو وہ مہینہ بھی سفر کا مہینہ تھا، وہ مہینہ بھی سفر کا مہینہ تھا۔ کائنات کے رحمت نبی جب بیمار ہوئے تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غم زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ جب غم زدہ ہوئے، پریشان ہوئے اور پریشانی کے عالم میں صحابہ کرام زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا، روتے 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 اللہ کے نبی کے صحابہ کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، آنکھوں سے نبینا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں زاروں کی طرح روتے ہیں کہ کملی والے بیمار ہو چکے ہیں، اتنا روئے، اتنے غم زدہ ہوئے۔ روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی کے صحابہ روتے روتے ان کی آنکھیں زائل ہو گئی، بینائی چلی جاتی ہے۔ جب آنکھوں کی بینائی چلی گئی، میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کو خبر ہوتی ہے میرے اللہ کے نبی نے اسی وقت جن کی آنکھیں نبی کے عشق میں ختم ہو چکی تھی، حضور کے غم میں جن کی بینائی چلی گئی تھی، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے کائنات کے رحمت نبی نے اپنے ید اللہ کے ہاتھوں سے ایسے مشل کیا، حضور نے ان بیماروں کو آنکھوں پہ ایسے ہاتھ پھیرا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں نبی کے وہ ید اللہ جیسے گورے ہاتھ یوں آنکھ پہ لگنے کی دیر تھی، ادھر ہاتھ پھرتا ہے، ادھر نبی کے صحابہ کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ ادھر نبی کا ہاتھ لگا، صحابہ کرام کی آنکھ کی بینائی واپس آ جاتی ہے، ان کی آنکھوں کی نظر دوبارہ واپس لوٹ آتی ہے۔ خالق کائنات نبی پاک علیہ السلام تو وسلام چند روز بیمار ہوئے نے، بیماریوں تو بعد چند دن گزر گئے نے، تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اکھاں کھولیاں نے، اکھاں کھول کے اما عائشہ صدیقہ پاک نو، کائنات دی ماں امی عائشہ پاک نو میرے کملی والے نے فرمایا ہے اے عائشہ اج اللہ دے کرم دے نال مینوں صحت یابی مل گئی، مینوں تندرستی مل گئی۔ امی عائشہ صدیقہ نو دل نو سکون ملیا ہے، تے دل نو جدوں سکون ملیا یار غار جناب سیدنا صدیق اکبر نو جدوں خبراں ملیاں نے اللہ دے نبی جڑے اتنے دناں تو بیمار نے، اج اللہ دے نبی نو صحت یابی مل گئی تے فرمایا ابو بکر صدیق یار غار نے جدوں اللہ دے نبی دی صحت یابی دے بارے چ اے سنیا ہے اللہ دا شکر بھی ادا کر دے نے، تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے 100 درہم اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دیتا ہے تے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے۔ واری آئی جناب سیدنا فاروق اعظم دی، واری آئی آمنہ دے لال دے صحابی عمر فاروق دی، تے عمر فاروق نے جدو سنیا اللہ دے نبی سے دیابے ہو گئے نے، تے آپ نے 7000 درہم اللہ دی بارگاہ دے اندر شکرانے دے طور تے خرچ کیتے نے، اللہ دا شکر ادا کیتا ہے۔ جناب عثمان غنی ذوالنورین نے بھی سنیا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر 500 درہم دا نذرانہ اللہ دی بارگاہ دے اندر صدقہ کیتا ہے۔ مولا علی پاک شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم
تقسیم نے جدو سنیا ہے اللہ دے نبی نو صحت یابی مل گئی ہے خوشیاں بھی منائی جاندے نے تے اللہ دا دتا مال 10,000 درہم رب دی بارگاہ دے اندر خرچ بھی کر دے جاندے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر خرچ بھی کر دے جاندے نے تے اللہ دا نال شکر بھی ادا کر دینے تے انج کہہ لو انہاں دے ایمان اس بات دی گواہی پہ دیندے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر اس بات دا ثبوت پہ دیندے نے اللہ دے نبی دے صحابہ نے اللہ دے نبی دے غلام نے تے اللہ دے نبی دے غلام اس بات دا ثبوت دیندے نے سانو مال ملیا ہے سانو دولت ملی ہے سانو اللہ دی ذات نے اے دنیا دی دولت مالو زر دیتا ہے تے اے سارا مالو دولت اے مالو زر جڑا ملیا ہے اے تے اللہ دے نبی دے صدقے ملیا ہے تائیوں تے شاعر نے نبی دے غلامہ دی شان بیان کیتی ہے اللہ دے نبی دے صحابہ دی شان بیان کیتی ہے فرما دینے کے سونے نے حضور سائید یار بڑے سونے نے حضور سائید یار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں یار بڑے سونے نے حضور سائید یار بڑے سونے نے پہلے منے آتے بن گئے صدیق پہلے منے آتے بن گیا صدیق اللہ نے حضور سیدہ جوڑے یا رفیق اللہ سین حضور دا جوڑے یا رفیق غارت مزار والے پیار بڑے سونے نے اللہ دے نبی دی شان کی میں دساں یارو اللہ دے نبی دی شان کی میں دساں یارو سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے حضور سائیں یار بڑے سونے نے میرے کملی والے بیمار ہوئے میرے کملی والے دے بیماری دا جدو لوگاں نے سنیا ہے سارے غم زدہ ہو گئے نے سارے پریشان ہو گئے نے جدو سارے غم زدہ ہو گئے سارے پریشان ہو گئے تے سارے آنے اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر دعاواں منگیاں نے کچھ دن گزر جان تو بعد اللہ دے نبی نو صحت یابی مل گئی ہے جدو صحت یابی مل گئی ہے تے کائنات والیاں نے اللہ دے نبی دی صحت یابی دا سن دیاں جڑا مال رب نے انہوں عطا فرمایا ہے خالق کائنات دی بارگاہ صدقہ تے خیرات کر دے جاندے نے اللہ دی بارگاہ تے پہ خرچ کر دے نے نہ تے صدیق اکبر نے کمی کیتی ہے نہ تے فاروق اعظم نے کوئی کاٹا چھوڑیا ہے نہ عثمان غنی نے کوئی کسر چھوڑی ہے نہ مولا علی پاک نے کوئی کسر چھوڑی ہے آؤ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر جانے اونا دے بارے لکھن والیاں نے لکھیا ہے ادھر نبی پاک نو صحت ملی ہے اونا نو بھی پتہ چل گیا سی اے دنیا جہان تے اگر رونقاں لگیاں نے تے کملی والے دی وجہ نال لگیاں نے اے رونقاں لگیاں نے اے تے اسی چن ویکھنے تے چن ویکھ کے خوشیاں دا اظہار کرنے اے دنیا دا چن اے زمین دا چن ایک چن وی منا دا لال نبی چن وی چڑھیا ہے میں کہتا او دنیا دے اسمانہ دے چنہ نو میں اے چن نو بھی میں پیغام دینا چاہنا او اسمان دے چن اگر تینو اے نام دیتا گیا ہے جمادی الاول دا چن جمادی الثانی دا
دا چن اے رجب دا شبان تے رمضان دا اے جناب والا اے چناں نو نا دتا گیا ہے اگر امنا دے لال دا چن نہ پیدا ہوندا نہ جمادی الاول دا چن نہ جمادی ثانی دا نہ رجب تے شبان نہ رمضان دا چن نہ رمضان تے نہ رمضان دے روزے ملنے سن پتہ اے چلیا او دنیا دے آسمان دے چن والے او تساں وی رب دا شکر کریا کرو اگر تانوں شاناں ملیاں نے تے آمنہ دے لال چن دی وجہ نال ملیاں نے اے چند دی ولادت ہونے والی ہے او چند بھی جناب والا پیدا ہونے والا ہے او چند ربیع الاول دا بھی نظر ہونے والا ہے تساں سوشل میڈیا دے نال اٹیچ لوگو ویکھے آئے ہوئے گا حالے سفر دا مہینہ شروع ہویا ہے ربیع الاول دا حالے چند دا مقام تے اے چند دے طلوع ہون دی دیارے تے بڑی دور دی گل ہے حالے او شروع ہویا کوئی نہیں تے دنیا جہان تے ہر جگہ تے استقبال ربیع الاول دیاں خوشیاں شروع ہو گئیاں نے استقبال ربیع الاول میلاد شریف دیاں تیاریاں تے جشن شروع ہو گئے نے ہر بندہ پیا پوسٹ اے پیا سوشل میڈیا تے پیا لاندا ہے او لوگو جہان والے تانوں دسنا چاہنے اے 12 مہینیاں دے اندر اللہ دی ذات نے ایک مہینہ انجدا رکھیا ہے اس مہینے دی عید دا دن ایک دن نہیں 2 دن نہیں او 3 دن نہیں چھوٹی عید بھی 3 دن منائی جاندی ہے وڈی عید بھی 3 دن منائی جاندی ہے لیکن جڑا چند ساڈی نظراں چ آਉਣ والا ہے اے مہینہ ختم ہونے والا ہے آਉਣ والے مہینے دا جڑا چند چڑھن والا ہے اس آਉਣ والی عید دا دن ایک نہیں ہوئے 2 نہیں بلکہ جدوں 30 دن گزر جاندے نے مہینہ ٹر جاندا ہے نبی دیاں خوشیاں ہوندیاں رہندیاں نے مصیبتاں دا مہینہ پریشانیاں دا مہینہ ہے جتنے نبیاں تے مصیبتاں آئیاں نے جتنیاں نبی تے پریشانیاں آئیاں نے یونس علیہ السلام جناب مچھلی دے پیٹ چ گئے ایوب علیہ السلام دے بیماری لگی اچھا حضرت یحییٰ علیہ السلام دے اوتے آرا چلیا گیا دیگر جتنے بھی نبی جنہاں تے مصیبتاں آئیاں نے فرمایا کہ اس مہینے دے اندر آئیاں نے تے اس مہینے دے اندر خصوصیت دے نال ایک تے رب دا شکر ادا کرنا چاہیے تے اللہ دی بارگاہ وچ توبہ تے معافی منگنی چاہیے اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا کرنے اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا